میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ چاروں کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مت، دیومالائیت یعنی مذہب، فلسفی اور سائنس، یہ چاروں ہے کیا آپ کی نظر میں، اور ان کے حدود اربعہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسان ذی شعور ہے اور اس لیے وہ کائنات کو، اپنے آس پاس کے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں اس نے اپنے تخیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے، اور ان سوالات کے جواب دے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی، ہم کیوں آئے، کیوں آئے، جی، مقصد حیات کیا ہے، جی سر، اور ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ تو اس کوشش میں پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ یہ کائنات کیا خود بخود وجود میں آئی یا اس کو تخلیق کیا گیا، اور اگر تخلیق کیا گیا تو کس نے کیا۔ اس سے پھر مذہب کا تصور جنم لیتا ہے، صحیح، پھر اس کو ایک ٹھوس شکل دینے کی خاطر جو داستان گوئی، میتھس، وہ پھر وجود میں آتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوس چیز سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر یونان کے زمانے میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ خدا رہتے ہیں، بہت کئی درجے کے خدا ہیں جو ماؤنٹ اولمپس پر رہائش پذیر ہیں۔ ایک مہا خدا ہے زوس کے نام سے، اور باقی جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ زیر زمین ہیں، کچھ سمندر میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک توجیہ بنی کہ طوفان جب آتا ہے، سمندری طوفان، تو وہ نیپٹیون لا رہا ہوگا۔ جب پھول کھلنے لگتے ہیں، جب موسم ایسا ہوتا ہے، بہار آتی ہے، سب کچھ ہرا بھرا ہوتا ہے، تو وہ خدا جو نیچے زمین کے نیچے رہتا ہے وہ حرکت میں آیا۔ موسم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خدا کو اغوا کیا تھا، پرسیفنی۔ تو یہ تمام چیزیں انسان نے اپنے تخیل سے ایجاد کی۔ گھڑی، ٹھیک، ہم کہتے ہیں گھڑنا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہمارے پاس مادی ثبوت تو، اور یہ تخیل کی بنیاد، ہاں یہ تخیل کی۔ تو پھر جب منطق اور اسباب کی تلاش آتی تو پھر لوگ ہم ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں اچھا تو اگر خدا ہے، یہ تمام خدا ہیں، دیوتا ہیں، تو ان کو بنانے والا پھر کوئی ہوگا، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، تو پھر اس کو، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جاتا۔